عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah ahkamul hakimin di hamdu salat ibad. Besyamar angin telah tada durud salam Imamul Anbiya
امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الکل ختم الرسل سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالی مینوں صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے اللہ رب العالمین کما حق و عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک بہت اہم ہے، بہت قیمتی گلاں نے جڑیاں اج جمعے دے اندر کرنیاں نے۔ توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ اے مہینہ جدا آغاز ہو چکے ہے، تقریباً چند دن گزر چکے نے۔ یہ مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ، اس مہینے نو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اس مہینے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کی تھی، اور اے محرم دا مہینہ دی پہلی فضیلت کہ حرمت والے مہینیاں وچوں پہلا مہینہ ہے، جنہ دی عزت احترام کرنا مسلمان تے ضروری ہے اور فرض ہے۔ انہاں وچوں پہلا مہینہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرات صحابہ نے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ دے اندر اس مہینے دے اندر یعنی محرم دے اندر ہجرت کی تھی۔ اس وجہ تو اس مہینے نو ہجری سال بھی کیا جاتا ہے، یعنی ہجرتی ابتدا اس مہینے دے اندر ہوئی۔ اس مہینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے دے روزے، ماہ رمضان دے روزیاں تو بعد فضیلت والے روزے اگر ہیں نے تو اس مہینے دے ماہ محرم دے روزے نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں مہینیاں دے بارے دے اندر اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا
فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ پاک فرماتے نے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، اللہ تعالیٰ دے نزدیک مہینیاں دی گنتی 12 ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے سال دے اندر 12 مہینے بنائے نے۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ دی کتاب دے اندر یعنی لوح محفوظ دے اندر، یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے اس دن تو مہینیاں دی تعداد مقرر کی تھی جس دن تو اللہ نے زمین و آسمان بنایا، جس دن تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان دی تخلیق کی تھی، زمین و آسمان بنایا، اس دن تو لے کے اللہ نے ان مہینیاں دی تعداد 12 مقرر کی تھی۔ سال دے اندر 12 مہینے نے، اور ان سال دے 12 مہینیاں چوں اللہ پاک فرماندے نے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینیاں وچوں 4 مہینے حرمت والے نے جنہاں دی عزت کرنا ہر مسلمان تے فرض واجب ضروری ہے۔ اگے جا کے انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام دی میں حدیث بھی پیش کرنا۔ اللہ فرماتے نے ذالک الدین القیم، فرمایا اے سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا جڑے 4 مہینے حرمت والے نے انہاں مہینیاں دے اندر اپنی جان تے ظلم و زیادتی نہ کرو، اپنی جان تے زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، ان مہینیاں دے اندر لڑائی جھگڑا نہ کرو، فساد برپا نہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام فرماتے نے السنۃ 12 شہرا منہا اربعۃ حرم ثلاث متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ المحرم والرجب معذر الذی بین جمادی و شعبان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سال دے اندر 12 مہینے بنائے نے، اللہ دے ہاں مہینیاں دے گنتی 12 ہیں۔ اگے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنو، آپ فرماندے نے منہا اربعۃ حرم، آپ فرماندے نے ان 12 مہینیاں چوں 4 مہینے حرمت والے نے جنہاں دی عزت کرنا، جنہاں دا احترام کرنا ہر مسلمان تے واجب تے ضروری ہے۔ وہ 4 مہینے کیڑے نے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث متوالیات، آپ فرماتے ہیں وہ 4 مہینے لگاتار نے یعنی مسلسل نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دی وضاحت فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں ذو القعدۃ و ذو الحجۃ المحرم والرجب معذر الذی بین جمادی و شعبان۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مہینہ ذو القعدہ دا مہینہ، اس تو بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ذو الحجہ دا مہینہ،
اور اس تو بعد پہلا اسلامی سال دا مہینہ المحرم، فرمایا محرم دا مہینہ یہ 3 مہینے لگاتار نے، یعنی ایک مہینے تو بعد دوسرا پھر تیسرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے چوتھا مہینہ رجب جڑا جمادی اولاد شعبان دے درمیان دے اندر ہوندا ہے۔ فرمایا یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے بنائے نے، ایک ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے بنائے نے۔ ان 4 مہینیاں دے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فساد برپا نہیں کرنا، ایک دوسرے تے ظلم نہیں کرنا، انہاں دا احترام کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جد مکہ طیبہ دے اندر نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر زمانہ جاہلیت دے اندر بھی لوگ یوم عاشورہ دا روزہ رکھ دے، یعنی محرم دی 10 تاریخ دا روزہ رکھ دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی یوم عاشورہ دا روزہ رکھیا ہے، یعنی 10 محرم دا روزہ رکھیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ طیبہ دے اندر صحابہ نو بھی یوم عاشورہ دا روزہ رکھن دا حکم دیتا ہے۔ خود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بطور فرض یوم عاشورہ دا 10 محرم دا روزہ رکھ دے رہے، صحابہ بھی 10 محرم دا روزہ رکھ دے رہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مکہ طیبہ چھوڑ کے مدینہ دے اندر تشریف لے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ دے کی نے کہ یہودی بھی 10 محرم دا روزہ رکھ دے نے۔ یہودیاں کو پوچھیا کہ تسی 10 محرم دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ یہودی کہتے نے اللہ پاک نے بنی اسرائیل والیاں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو 10 محرم والے دن فرعون دے کولو نجات دیتی ہے، فرعون نو غرق کیتا ہے، اللہ نے بنی اسرائیل نو آزادیاں عطا کیتیاں نے، اسی اس خوشی دے اندر آ کے 10 محرم دا روزہ رکھنے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اسی زیادہ حقدار موسیٰ نبی اللہ دے نبی نے فرمایا اسی زیادہ انہاں دے قریب آ فرماتے نے اسی بھی 10 محرم دا روزہ رکھاں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم دا روزہ خود بھی رکھ دے رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ نو بھی حکم دیتا کہ 10 محرم دا روزہ رکھو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی 10 محرم دا روزہ مدینہ طیبہ دے اندر جا کے رکھ دے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی 10 محرم دا روزہ رکھیا۔ سن 2 ہجری مکیوں مدینے دے اندر گیا ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اور حضرات صحابہ نو دوسرا سال ہے، اللہ پاک نے سن 2 ہجری دے اندر ماہ رمضان دے روزے مسلمانوں تے فرض کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جدو ماہ رمضان دے روزے فرض ہو گئے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ پہلے بطور فرض یوم عاشورہ دا 10 محرم دا روزہ رکھیا جاندہ سی، ہن ماہ رمضان دے روزے اللہ نے فرض کر دیتے نے۔ اے جڑا یوم عاشورہ دا روزہ ہے نفلی روزہ ہے، جڑا تواڈے وچوں رکھنا چاہندا ہے رکھ لے، جڑا چھوڑنا چاہندا ہے او چھوڑ دے۔
نبی پاک علیہ السلام نے اس روزے دی بڑی فضیلت بیان کی تھی، یوم عاشوراء دا 10 محرم دا روزہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ 10 محرم دا روزہ رکھ دے، میں گمان کرنا وا کہ اللہ اس بندے دے پچھلے سال دے سابقہ صغیرہ گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دین گے۔ فرمایا دی فضیلت اے وے جڑا بندہ 10 محرم دا روزہ رکھدا اللہ پچھلے سال دے صغیرہ گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے نے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان دے روزیاں تو بعد اللہ دے ہاں اگر کوئی فضیلت والے روزے نے تے ماہ محرم دے روزے نے۔ فرمایا رمضان تو بعد اگر افضل روزے نے اس مہینے محرم دے روزے نے۔ نبی پاک علیہ السلام خود بھی یہ روزہ یوم عاشوراء دا رکھ دے رہے، صحابہ بھی رکھ دے رہے۔ آپ نے فرمایا جڑا چاہے رکھ لے، جڑا چاہے چھوڑ دے، اے نفلی روزہ ہے، اللہ نے ماہ رمضان دے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے 10 محرم دا مدینے دے اندر روزہ رکھیا ہے، صحابہ نے بھی روزہ رکھن دا حکم دیتا ہے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ یہود و نصارا یوم عاشوراء دا روزہ 10 محرم دا روزہ رکھ دینے، اس دن دی بڑی تعظیم کر دینے، بڑی عزت کر دینے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 9 دا روزہ رکھاں گا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر یوم عاشوراء دا 10 دا روزہ رکھ دے رہے، صحابہ نو حکم دیتا۔ صحابہ نے کیا اللہ دے نبی جی اس مہینے دی زیادہ تعظیم یہود و نصارا کر دینے۔ آپ نے فرمایا میں زندہ رہا تے 9 دا روزہ رکھاں گا، لیکن آئندہ سال آن تو پہلے یعنی محرم آن تو پہلے آپ علیہ السلام دنیا تو چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے خواہش کی تھی لیکن اللہ نے موقع عطا نہیں کیتا، تو یہ روزہ 9 دا رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ پہلے نبی علیہ السلام 10 دا رکھ دے رہے، صحابہ نے کیا کہ اللہ دے رسول اے یہود و نصارا عیسائی یہودی 10 محرم دا بڑا احترام کر دینے، سانو انہاں دے مخالفت کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر انشاءاللہ میں زندہ رہا تو میں 9 دا روزہ رکھاں گا، تو لہٰذا یہ 9 دا روزہ رکھنا چاہیے۔ عوام کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم عاشوراء دا 10 محرم دا روزہ بھی رکھو اور ایک دن بعد دا رکھو یا ایک دن پہلے دا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح بات ہے کہ بندہ 9 محرم دا روزہ رکھے۔ نبی علیہ السلام پہلے یوم عاشوراء دا 10 دا روزہ رکھ دے رہے، لیکن آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا اللہ دے رسول یہود و نصارا اس دن دی زیادہ تعظیم کرتے ہیں، سانو انہاں دی مخالفت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں 9 محرم دا روزہ رکھاں گا، لیکن آپ علیہ السلام 9 دا نہیں رکھ سکے، آپ دنیا تو چلے گئے نے، تو لہٰذا 9 دا روزہ جڑا ہے نا یہ رکھنا چاہیے۔ ایدی فضیلت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سابقہ پچھلے گناہ بندے دے صغیرہ انہاں تے معافی دا قلم پھیر دین گے۔
اور اس تو علاوہ بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں. بندہ سوموار کا روزہ رکھے, جمعرات کا روزہ رکھے. نبی علیہ السلام ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ دے. نبی علیہ السلام دے کو پوچھا گیا اللہ دے نبی جی تسی سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات نو بندے دے اللہ دے ہاں اعمال پیش کیتے جاندے نے. میں چاہنا وا کہ جدوں میرے اعمال اللہ دے ہاں پیش ہون میں روزے دی حالت دے اندر ہوواں. ہر سوموار اور جمعہ دا رات دا بھی روزہ رکھنا چاہیے. اور ایام 20 دے چاند 13 14 15 نبی علیہ السلام بڑے اہتمام دے نال اے بھی 3 روزے رکھ دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ہر مہینے دے اندر یہ 3 روزے رکھ دے ایام 20 دے چاند 13 اور 14 اور 15 دے, آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اسی طرح ہی جی پورا سال روزے رکھتا رہا ہے. یعنی ایک نیکی کریے تو کم از کم 10 گنا اجر ملتا ہے. ایک روزہ رکھیے 10 روزے کا سواب, 2 رکھیے 20 کا, 3 رکھیے 30 کا سواب. تو اس طرح ہر مہینے کے اندر بندہ 3 روزے رکھے تو پورے مہینے کے روزے کا سواب. اسی طرح ہر مہینے کے اندر رکھے تو پورے سال کے روزے کا اللہ سواب عطا کر دیں. اے نبی پاک علیہ السلام نے اس مہینے کی فضیلت بیان کی تھی کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھے جان. افضل روزے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے دے ماہ رمضان دے روزے تو بعد افضل روزے نے. اور اس مہینے کے اندر لوگ اس مہینے نو سوگ دا مہینہ سمجھتے ہیں. محرم دا جدوں چند طلوع ہو جاتا ہے, محرم تو پہلے شادیاں دا زور ہوتا ہے, اور جدوں محرم دا چند نظر آ جاتا ہے سارے شادی حال بند, خوشیاں دی تقریبات جڑیاں نو بند ہو جاندیاں نے. جی اس مہینے کے اندر خوشی نہیں کرنی, یہ سوگ دا مہینہ ہے. پوچھا جی کیوں جی؟ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام دے نواسے شہید ہوئے. اے کیا جاندہ ہے کیا اس مہینے کے اندر شادی کرنا اور دیگر خوشی منانا جائز نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے نے کسی عورت واسطے 3 دن تو زیادہ کسی واسطے سوگ منانا جائز نہیں. ہاں جس بیوی دا خامد فوت ہو جائے وہ دے واسطے 4 مہینے 10 دن وہ عورت سوگ منائے. اگر وہ دے خامد تو علاوہ کو فوت ہویا تو صرف 3 دن عورت واسطے سوگ ہے, مرد واسطے سوگ نہیں. حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے آپ علیہ السلام دے سسر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے اندر وفات پائی. آپ علیہ السلام دی بیوی حضرت رملہ جنہ دا نام حبیبہ انہوں دی کنیت اور اصل نام رملہ ہے. ابو سفیان دی بیٹی نبی علیہ السلام دے نکاح دے اندر نے. حضرت حبیبہ نو پتہ چلتا کہ میرا باپ فوت ہو گیا. 3 دن گزرن تو بعد حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زرد رنگ دی خوشبو منگوائی اور اپنے رخساراں تے ملی, اپنے ہتھاں تے ملی, اور نال کہندیاں نے کہ مینوں ضرورت کوئی نہیں سی لیکن میں اس وجہ تو خوشبو منگوا کے اپنے رخساراں تے ملی, اپنے ہتھاں تے ملی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت واسطے 3 دن تو زیادہ سوگ منانا جائز نہیں. میرا باپ فوت ہویا 3 دن تو زیادہ سوگ منانا جائز نہیں. باپ فوت ہوئے, بیٹا فوت ہوئے, بھائی فوت ہوئے, کوئی رشتہ دار فوت ہوئے, عورت واسطے 3 دن تو زیادہ سوگ منانا جائز نہیں.
ہاں جس عورت کا خامند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنے 100 سال ہو گئے نے دنیا تو چلے گئے نے، شہید ہو گئے نے۔ اس طرح اگر بندہ سوگ منانا چاہے تو پھر سال کے اندر کوئی مہینہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس مہینے کے اندر کوئی اعلیٰ شخصیت دنیا تو نہ گئی ہو، تو پھر سارا سال ہی بندہ سوگ مناتا رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا بیٹا فوت ہویا، 3 دن گزرن تو بعد انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے ہاتھاں تے ملی، جسم تے ملی، اور فرما دیا نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تو زیادہ عورت واسطے سوگ منانا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتا ہے۔ ہاں جس عورت کا خامد فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ تو اس مہینے نو سوگ دا مہینہ کہنا ہے کہ اس مہینے دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے نے۔ اس مہینے دے اندر کوئی شادی نہیں کرنی، کوئی نیکی دا کوئی تقریب نہیں کرنی، خوشی دی کوئی بھی تقریب نہیں کرنی، کوئی بندہ خوشی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے نے جڑے تواڈے وچوں غیر شادی شدہ مرد نے، غلام نے، انہاں دی شادی کر دیو۔ اس آیت دے اندر سورت نور دی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر یہ نہیں دسیا کہ فلاں مہینے دے اندر فلاں سال دے فلاں دن دے اندر شادی نہ کریا جائے، کسے دن نو مستثنا نہیں کیتا۔ تو محرم الحرام دے اندر شادی کرنا شریعت دی روح دے نال جائز۔ اج مسلمانہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی آڑ دے اندر آ کے خوشیاں کرنیاں چھوڑ دیتیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھ دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوم عاشوراء دا 10 محرم دا روزہ رکھ دے رہے۔ آپ نے فرمایا آئندہ میں زندہ رہا تو 9 دا روزہ رکھاں گا، اور جڑا کام کرنا ہے وہ اسی کر دے نہیں تے جڑا نہیں کرنا چاہیے وہ اسی آج مسلمان کر رہے ہیں۔ عورت واسطے سوگ 3 دن، وہ خامد تو علاوہ کوئی فوت ہوئے تو 3 دن عورت واسطے سوگ۔ سوگ دے اندر کی ہے کہ عورت سرما اکھاں دے اندر نہ پائے، اپنے بالاں دے اندر کنگھی نہ کرے، اور کوئی خوشبو نہ لگائے۔ اس طرح چند چیزاں عورت واسطے منع ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ماہ محرم دے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ماہ محرم دے اندر شادی کی تھی۔ تو ماہ محرم دے اندر شادی کرنا ایک گناہ والی بات نہیں، یہ دے اندر شادی کیتی جا سکتی ہے۔ اللہ نے سال دے اندر کسی بھی مہینے نو مستثنا نہیں کیتا۔ اے نہیں کیا کہ فلاں مہینے دے اندر شادی کرو، فلاں دے اندر نہ کریا جائے، محرم آ جائے اس مہینے دے اندر نہ کریا جائے۔ قرآن حدیث دی روح دے نال محرم دے اندر شادی کرنا جائز ہے، لیکن آج دے مسلمانوں نے بالکل خوشیاں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم نو شہید ہوئے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیگر صحابہ شہید ہوئے نے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان کے اندر شہید ہوئے نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحجہ کے اندر پچھلے مہینے دی 18 تاریخ نو شہید ہوئے نے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق یکم محرم نو شہید ہوئے نے۔ اسی طرح نبی پاک دے کئی صحابہ نے جڑے فوت ہوئے نے۔ کیا پھر بندہ اس جڑا بھی
صحابی جس مہینے کے اندر فوت ہویا ہے اس مہینے نو سوگ دا مہینہ مقرر کر لے تو پھر بندہ کوئی بھی خوشی نہیں کر سکتا. تو لہذا شریعت دی روح دے نال ماہ محرم دے اندر شادی کرنا جائز ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صفیہ دے نال ماہ محرم دے اندر شادی کی تھی. اور بعض لوگ جدو محرم دا مہینہ آ جاتا ہے محرم دے اندر شادیاں نہیں کرتے، اپنی بچیاں نو انہاں دے میکے چھوڑ آتے نے جی ماہ رمضان دے اندر ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے. یہ کتوں رسماں کٹ رہی ہیں جنہاں شریعت دے نال کوئی بھی تعلق نہیں. اور ماہ محرم جدو شروع ہو جاتا ہے بعض لوگ سیاہ رنگ دا لباس پہنتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے کسی قوم دی مشابہت کرنے تو منع کیتا ہے. سیاہ رنگ دا کالا لباس پہننا جائز ہے. آپ علیہ السلام حدیث پاک دے اندر موجود ہے. آپ علیہ السلام کالے رنگ دی پگڑی پہنتے رہے لیکن انہاں دنوں دے اندر سیاہ لباس پہن تو بچنا چاہیے. ایک خاص جماعت اہل تشیع دی وہ اس مہینے دے اندر کالے کپڑے پہنتے ہیں، انہاں دی مشابہت کرنا تو بچنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جڑی قوم کسی دی مشابہت کرتی ہے انہاں وچوں ہو جائے گی. اور جدو محرم دا مہینہ چڑھ جاتا ہے بعض لوگ اپنے بچیاں نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا منگتا بنا دیں. کس طرح کہ سر دے اندر ایک لیٹ رکھی جاتی ہے اور باقی وال سائڈاں تو کٹے جاندے نے اور حضرت حسین دے نام دا منگیا جاتا ہے. بچیاں نو منگتا بنا دیتا جاتا ہے صبر رنگ دے کپڑے پہنا کے. پوچھا جاتا ہے کیوں؟ جی اللہ نے بڑی دیر بعد دیتا ہے، اگر اسی حضرت حسین دے نام دا انہوں مانگ کے نہیں کھلاواں گے یہ دے اوتے کوئی مصیبت آ سکتی ہے. تو گھر گھر دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لے کے لوکاں کو بیگ منگی جاتی ہے. اس مہینے دے اندر غیر اللہ دے نام دی بیگ منگنا یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اللہ پاک فرماتے نے تواڈے اتے انما حرم علیکم المیتۃ تواڈے اتے مردار حرام ہے، والدم تواڈے اتے خون حرام ہے، ولحم الخنزیر تواڈے اتے خنزیر دا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ فرمایا تواڈے اتے غیر اللہ دی چیز جڑی ہے جدے اتے غیر اللہ دا نام لیا جائے وہ تواڈے اتے چیز حرام ہے. نبی پاک علیہ السلام دی ذات ہے. اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو تسی سارے دے سارے میرے در دے فقیر ہو، میرے در دے سوالی ہو. اے جڑے حضرت حسین دا نام لے کے لوگوں کو سوال کرتے نے بیک مانگتے نے اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ دی چیز نو حرام کر دیتا اور فرمایا کہ جڑا جس چیز اتے غیر اللہ دا نام لیا جائے یا غیر اللہ دے نام دی چیز منگی جائے وہ بندہ مشرک ہے. اور جدو 10 محرم ہوتا ہے 10 محرم والے دن خاص پانی دا اہتمام کیتا جاتا ہے، لیکن آج موجودہ دور کے اندر شروع محرم دے اندر ہی پانی دا انتظام کیتا جاتا ہے. سڑکاں تے سبیلاں لگائیاں جاندیاں نے، لوگاں نو کھلار کے پانی پلایا جاتا ہے، گڈیاں کھلار کے پانی پلایا جاتا ہے. ایک ایسی محبت ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نو پانی پین واسطے نہ ملیا کہ اج انہاں سبیلاں لگانیاں شروع کر دتیاں. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت ہے، پیار ہے.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کوئی محبت نہیں، انہوں نے پانی پین واسطے نہیں ملے، اج دا مسلمان لوگوں کے اندر پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر اتنا ہی صدقہ ہے تو پھر 12 مہینے صدقہ کرنا چاہیے، نیکی دا کام ہے نا۔ جدو گرمی شروع ہو جائے، گرمی کے شروع کے اندر جڑے 5-6 مہینے نے زیادہ جنہ دے اندر گرمی پیندی ہے تو مسلمانوں دے اندر پانی تقسیم کیتا جائے، مسلمانوں کو پانی پلایا جائے، بڑا اجر ہے۔ لیکن خاص انہاں دنوں دے اندر دوسرے پاسے ساڈے بھائی اہل تشیع یہ کام کرتے ہیں، اور ساڈے اہل سنت والجماعت کہلان والے، محب رسول کہلان والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑی محبت ہے، سانو بڑا پیار ہے۔ جدو محرم دا مہینہ آ جاتا ہے، خاص کر کے 10 محرم، ساڈے اہل سنت والجماعت والے بھائی اپنے گھر دے اندر کھانے طرح طرح دے پکا کے لوگوں دے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ کیا انہاں کھانے دا تعلق شریعت دے نال ہے؟ قطعاً یہ چیزاں شریعت دے اندر جائز نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام یوم عاشوراء دا 10 محرم دا روزہ رکھتے رہے، صحابہ بھی رکھتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں انہاں دی مخالفت دے اندر انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو 9 دا روزہ رکھاں گا، جڑا کام کرن والا وہ اسی کر دے کوئی۔ تے محبت دے دعوے بڑے نے، سانو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ اس مہینے دے اندر لڑائی جھگڑا کرنا جائز نہیں، اس مہینے دے اندر فساد کرنا جائز نہیں۔ اس مہینے دے اندر جڑا کام کرنے والا وہ ہے اس مہینے دے اندر نفلی روزے رکھنا۔ اور ایک جماعت ایسی ہے جڑی اس مہینے دے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے تانو تشنیع کر دی ہے، صحابہ دے ایمان دے اندر شک کر دی ہے کہ فلاں صحابی معاذ اللہ بعد دے اندر اسلام تو پھر گیا۔ حضرات صحابہ دے بارے دے اندر تنقید کیتی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ تواڈے وچوں میرے صحابہ نو برا بھلا کہے گا، میرے صحابہ تے تانوں تشنیع کرے گا، میرے صحابہ نو گالیاں دے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آپ علیہ السلام فرماتے نے اس بندے اتے اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، پوری کائنات دے لوگاں دی لعنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی، اے دنیا کائنات دے لوگوں میرے صحابہ کی عزت کریا جے، میرے صحابہ دا احترام کریا جے۔ جنہاں نے صحابہ دا احترام نہیں کیتا، صحابہ دے ایمان دے اندر شک کیتا ہے، وہ دنیا دے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو گئے نے، اور آخرت دے اندر اللہ تعالیٰ انہاں نو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے اندر شہید ہوئے۔ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سال کوفے دے اندر منگوایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سال ایک تھال دے اندر رکھ کے ابن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا ہے۔ ابن زیاد ظالم چھڑی لے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رخساراں تے چھڑی ماردا ہے۔ صحابی رسول کہندے نے کہ اے او ہونٹ نے جنہاں ہونٹاں نو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوم دے رہے، جنہاں ہونٹاں نو بوسہ دیندے رہے، ظالماں نبی پاک دے نواسے دے ہونٹاں تے چھڑی نہ مار۔ صحابی روک دے نے۔ ایک وقت آیا پھر جنگ ہوئی، یہ ظالم ابن زیاد قتل ہویا، یہ دا بھی سر مسجد دے اندر لیاندیا گیا۔ لوگ مسجد دے اندر جمع نے، دیکھ دیا ایک سپ آ جاندہ ہے، یہ نک دے نتھنیاں دے اندر داخل ہو جاندہ ہے، کدی داخل ہو جاندہ ہے کدی نکلتا ہے۔ لوگ پریشان دیکھ رہے ہیں، اللہ نے دنیا تے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مفتی صاحب
انہاں کو مسئلہ پوچھا گیا کہ مفتی صاحب فلاں فلاں مسئلہ دسو، انہاں مسئلہ دسیا، انہاں دسیا کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تھی۔ وہ ظالم بے ایمان آندا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غیر فقیر، یعنی انہوں نے دین کی سمجھ کوئی نہیں۔ لوگ مسجد کے اندر موجود رہے، مسجد کی چھت تو سپ گرے نیچے گریا اور وہ پیچھے لگ گیا۔ لوگ کہندے نے توبہ کر لے، توبہ کر لے، صحابی دی شان کے اندر گستاخی کر لیا۔ یہ بندہ اگے اگے تے ساپے دے پیچھے پیچھے، انہیں پھر توبہ کی، سپ جڑا گم ہو گیا۔ جنہ بھی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے تے تنقید کی ہے، صحابہ نو برا بھلا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا اتنے انہوں نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ وہ صحابہ نے جڑے چل دے مکے مدینے دی گلیاں دے اندر نے، زمین دے اتنے چل رہے نے، اللہ پاک نے صحابہ نو چل دے پھر دیا اپنی جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و سعد فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ۔ کئی صحابہ نو آپ علیہ السلام نے جنت دی خوشخبریاں سنا دی۔ آج لوگ آندے نے کہ صحابہ کو فلاں غلطی ہو گئی، حضرت امیر معاویہ دے کو فلاں غلطی ہو گئی، انہاں دے تانو تشنیع کی جاندی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے نبی دے صحابہ کی جنی ساری غلطیاں کوتاہیاں نے میں معاف کر کے اپنی جنت دے اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا کرتے نے، انہاں واسطے میں اپنی جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک فرماندے نے میں ان نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تے راضی ہو گیا وا، انہاں نو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے۔ ورضوا عنہ، اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا وا، اے میرے تے راضی ہو گئے نے۔ کتے اللہ پاک فرماندے نے اولئک حزب اللہ، اللہ پاک فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے بارے فرمایا جڑے نبی دے ساتھی نے، اے اللہ دی جماعت نے، اللہ دا گروہ نے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ پاک فرماتے نے اے لوگ کامیابیاں حاصل کرنے والے نے، اے لوگ فلاح پان والے نے۔ کہتے اللہ پاک فرماتے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ پاک فرماتے نے میں انہاں واسطے اپنی مغفرت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے، میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ کسے دنیا دے کسے آدمی دا حق نہیں بنتا کہ صحابہ دے تانو تشنیع کرے، صحابہ نو برا پالا کرے۔ صحابہ او نبی پاک دی جماعت نے جڑے قرآن دے گواہ نے، جڑے نبی پاک علیہ السلام دیاں احادیثاں دے گواہ نے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے ایمان دے اندر شک کیتا جائے تو پھر قرآن بھی انہاں دے عقیدے دے مطابق پھر قرآن بھی اصل شکل دے اندر ساڈے کول موجود نہیں رہ سکدا۔ سب تو پہلے صحابہ دے ایمان کو قبول کرنا پائے گا کہ جتنے بھی سارے نبی پاک دے صحابہ نے سارے جنتی نے، کسے دے ایمان دے اندر شک کرن دی ضرورت نہیں۔ اگر صحابہ دے ایمان دے اندر بندہ شک کرے گا وہ خود ہی مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے ساتھیاں نو جنت دے چل دے پھر دے زمین دے جنت دے سرٹیفکیٹ الاٹ کر دیتے، انہاں دے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ کوئی بھی بندہ نیک متقی ہے، پرہیزگار ہے، کوئی اعلی ہے، کوئی ادنا ہے، بڑے نیک اعمال کردا ہے، وہ دے واسطے گمان تے ہو سکتا ہے کہ اللہ انہوں جنت دے دے گا، بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن تواڈے میرے کول کوئی گارنٹی نہیں کہ بندہ جنتی ہے۔ صحابہ دی جماعت ہوئے جنہاں واسطے اللہ پاک نے گارنٹی دنیا دے لوگاں نو دے دیتی کہ میرے صحابہ نے میں انہاں تے راضی ہو گیا، میں انہاں نو جنت عطا کر دیتی۔ اور صحابہ دے ایمان نو اللہ پاک نے
ساڈے واسطے معیار بنا دیتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، انہاں جیسا ایمان تہاڈا ہونا چاہیے۔ فقط اہتدوا، تسی صحابہ جیسا ایمان لے آؤ گے تے تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس مہینے دے اندر جڑا کام کرن والا ہے، سب تو پہلے اس مہینے دی فضیلت، یہ سن ہجری دا مہینہ ہے، یعنی ہجرت نبی علیہ السلام نے اور آپ علیہ السلام کے صحابہ نے اس مہینے دے اندر ہجرت کی تھی، یعنی مکہ چھوڑ کے مدینہ دے اندر اس مہینے دے اندر آپ علیہ السلام گئے، اور اس مہینے دے اندر آپ علیہ السلام روزے رکھ دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان دے روزیاں تو بعد افضل روزے اس ماہ محرم دے روزے نے۔ جڑی فضیلت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی انہوں اسی حاصل کرنے واسطے تیار نہیں، لیکن کھان پین واسطے سارے مسلمان تیار، جتوں کھان نو لبیا اتنے ڈر گئے۔ یہ ساری مسلمانی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے نال ساری یہ محبت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ دے اندر لڑائی نہ کیتی جائے، جھگڑا نہ کیتا جائے، فتنہ فساد برپا نہ کیتا جائے۔ اس مہینے دے اندر شادی کرنا بالکل جائز شریعت روح ہے۔ بعد لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی وجہ تو اس مہینے نو سوگ دا مہینہ کہیں دے، میں شروع دے اندر عرض کیتا ہے لیکن کئی ساتھی شروع دے اندر نہیں پہنچے، میں سمجھنا کہ دوبارہ علم ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے نواسے حضرت حسین محرم دے اندر شہید ہوئے نے، کوئی شک نہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی وجہ تو اس مہینے نو سوگ دا مہینہ قرار دینا یہ جائز نہیں۔ عورت واسطے صرف سو گئے 3 دن، کوئی بھی فوت ہو جائے، اگر وہ خامد فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن عورت واسطے سو گئے۔ اس مہینے دے اندر بندہ خوشی کر سکتا ہے، کوئی بھی خوشی کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں، شریعت دی روح نال کوئی منع نہیں، لیکن جڑا کام کرن والا ہے وہ اج تک مسلمان نہیں کرتا، جڑا کرن والا نہیں وہ کرتا ہے۔ روزے رکھنے نے وہ کسی مسلمان کو علم نہیں۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت کا اسی خیال نہیں کرتے۔ اس مہینے دے اندر طرح طرح دے خاص کر کے 10 محرم کھانے پکائے جاندے، لوگوں کے اندر شرینیاں تقسیم کیتیاں جاندیاں، انہاں دا شریعت نال کی تعلق ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت 10 محرم میں ہوئی ہے، بالفرض یہ نہیں سمجھا کہ جائے کہ حضرت حسین دی شہادت دا غم ہے تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت دا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنیت دے اندر کتاب و سنت کے مطابق اس مہینے دے اندر اچھے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جڑے عمال قرآن و حدیث تو ثابت نے وہ عمال کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جنہ دا شریعت دے نال کوئی بھی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ انہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔